बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो पोइम है फर्स्ट ईयर, पोइम नंबर 12, रुबायात। रुबायात पोइम इज़ रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये इनकी नज़म है और इस पोइम में ये तीन चीज़ों के ऊपर ये बहस करेंगे। ये नज़म बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। आपके सामने तीन स्टैंज़ास नज़र आ रहे हैं आपको। तो इसमें जो स्टार्ट अल्लामा इकबाल ने की है ठीक है, रबायात, इसमें अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के खुदा पर पक्के यकीन की बात की है। आपके सामने जो फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है, पोइम शुरू करने से पहले हम इसका ओवरऑल जनरल व्यू लेंगे, ठीक है, जनरल इसका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा में पोइम पोइट ने जो है वो मुसलमानों के खुदा पर पक्के यकीन की बात की है। इलामा साहब फरमाते हैं कि मुसलमानों का ईमान जो है वो इस कदर मजबूत होना चाहिए कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान था, ठीक है, कि जिन्हें आग में भी डाल दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो ईमान था वो कमज़ोर नहीं हुआ। वो घबराए नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ा। तो हमें राइटर जो है इलामा इकबाल साहब यही फरमा रहे हैं कि ईमान हमारा उस जैसा होना चाहिए, उन जैसा हमारा ईमान होना चाहिए कि हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अ, वो घबराए नहीं क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत में डूबे हुए थे, सरशार थे और इज़्ज़त नफ्स की दौलत से माला माल थे। तो हमारा ईमान भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो शायर हमें जो है वो पहले स्टैंज़ा में हम पर डायरेक्ट तनकीद करता है कि हम जो मौजूदा तहज़ीब है आजकल की, चूँकि हम लोगों ने तहज़ीब जो हमारी मौजूदा दौर की है, हमने अपने आप को ग़ुलाम बना लिया है वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन का, ठीक है जी। तो शायर हमें ये कहता है कि ए मौजूदा तहज़ीब के कैदी मुसलमानों, ठीक है, ए मौजूदा तहज़ीब के ग़ुलामों, ये बेयकीनी जो है वो ग़ुलामी से बुरी चीज़ है। तो ये फर्स्ट स्टैंज़ा में जो है वो बात की गई है, ठीक है। यानी शायर ने हमें साथ-साथ तनकीद भी कर दी कि हम जो है वो फ़ॉलो करते हैं वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन को, हम ग़ुलाम हैं वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन के। सेकंड स्टैंज़ा में जो है वो मुवाज़ना करते हैं मगरिबी तहज़ीब का इस्लामी तहज़ीब के साथ, ठीक है। यानी सेकंड स्टैंज़ा में वो कंपेयर करते हैं सेकंड जो वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन है और उसका इस्लामिक जो है वो सिविलाइज़ेशन के साथ। तो इसमें फरमाते हैं कि मगरिब जो है वो इत्तेहाद उम्मत से महरूम है, जबकि मुसलमानों में मरकज़ियत और वहदत से है, ठीक है। मगरिब मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तिलाफ़ात का शिकार है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में मैं हम ओवरऑल इसको जनरल आसान अल्फाज में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, तो शायर हमें यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि मुसलमानों का एक जो है ना वो मरकज़ है। मसलन हम मुसलमानों का मरकज़ खाना काबा है। तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो जैसे हमारा एक मरकज़ है, ठीक है, हज के लिए हम खाना काबा जाते हैं, ठीक है। तो जो यूरोप है, जो वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन है, उसका ऐसा कोई मरकज़ नहीं है और चूँकि उसका कोई मरकज़ नहीं है, लिहाज़ा वो मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ात का शिकार है। मुख्तलिफ़ उनके दरमियान लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफ़ात हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मरकज़ कोई नहीं है। लेकिन इसके उलट मुसलमानों का एक मरकज़ है, ठीक है। मुसलमानों का एक इत्तेहाद है। मुसलमानों के पास ये इत्तेहाद, ये अख़ुवत, ये भाईचारा किस वजह से है? क्योंकि इनमें इनके दरमियान एक यूनिटी किसने कायम की? एक मरकज़ियत ने। तो सेकंड पैराग्राफ में हमें ये बताया। थर्ड पैराग्राफ में जो है वो बताया कि मुसलमानों में मोहब्बत का जज़्बा बाकी नहीं रहा। मोहब्बत से मुराद कि मुसलमानों में खुदा से मोहब्बत का जज़्बा बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि मुसलमानों के अंदर जो है वो खून की तड़प और हरारत कम हो गई है। उनकी सफ़ों में था बाकी नहीं रहा। शायर ने अब ये डायरेक्ट तनकीद की है मुसलमानों के ऊपर, ठीक है, कि मुसलमान जो है उनमें अब वो अल्लाह ताला से उस कदर प्यार नहीं करते जिस कदर पहले प्यार किया जाता था। क्यों? वजह कि इनमें अब इत्तेहाद भी बाकी नहीं रहा, सफ़ों में इत्तेहाद बाकी नहीं रहा, ठीक है। सफ़ों में इत्तेहाद बाकी क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने वो उसने पहले स्टैंज़ा में हमें यहाँ पे बता दी कि हमने अपने आप को गुलाम बना लिया किसका? वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन का। तो इस थर्ड स्टैंज़ा में हमें मज़ीद बताएगा कि मुसलमानों के दिलों में जो है वो परेशानियों का घर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी
عبادتیں اب ختم ہو گئی ہیں، نمازیں وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یعنی خدا سے جب محبت، خدا سے جب دوری اختیار کر لیے تو آٹومیٹکلی جو ہے ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے سجدے جو ہیں وہ بے اثر ہو گئے ہیں اور عشق کے جذبے سے خالی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل اس نے ہمیں ڈسکرائب کیا ہے. تو تینوں سٹینزاز میں تین ڈفرینٹ چیزوں کا جو ہے اس نے جو ہے بات کی ہے. فرسٹ سٹینزا کا آغاز کرتے ہیں. فیتھ از لائک ابراہم. کہتا ہے کہ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے. ایٹ دا اسٹیک. ایٹ دا اسٹیک مینس خطرے میں ہونا. کہ یعنی جب ان کی زندگی خطرے میں تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. آگ میں پھینک دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. ٹو بی سیلف آنرنگ. ٹھیک ہے جی. ٹو بی سیلف آنر، عزت نفس. اینڈ گاڈ ڈرنک. اور خدا کے عشق میں ڈوبا ہونا از فیتھ. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. یہاں پر بیسیکلی انہوں نے ایمان کی ڈیفینیشن کی ہے. سیلف آنرنگ، عزت نفس، خودی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے خودی کا پیغام دیا. اینڈ گاڈ ڈرنک، اور خدا کے عشق میں ڈوبا ہونا از فیتھ. اسے بولتے ہیں ایمان. یہ اصل ایمان. ہیئر می. یہاں پہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیئر می، کہتے مجھے میری بات سنو کہ اے تہذیب کے لوگوں میری بات سنو. یو ہوم دس ایج ویز سو کیپٹیویٹ. ٹھیک ہے. کہ اے تہذیب حاضر کی محبت کے غلام لوگوں. ٹھیک ہے. مینز کہ ہمیں اس غلام جو آج کے جو اس زمانے کے جو طور طریقے ہیں، ہمیں آج کے جو دور کے طریقہ کار ہیں، رہن سہن کے طریقے ہیں، ہم اس میں اتنا جو ہے وہ گھل مل گئے ہیں کہ ہم اپنی اصلی تہذیب کو چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. آج کل کے رہن سہن میں ہم اتنا گھل مل گئے ہیں کہ ہم نے اپنی اصل تہذیب کو چھوڑ دیا ہے. لہذا شاعر نے کیا کہا کہ ہم چونکہ اب دوسری تہذیب میں گھل مل گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دوسری تہذیب کا غلام بنا لیا ہے. تو اے تہذیب حاضر کے غلام لوگوں، ٹو ہیو نو فیتھ، کہ بے یقینی جو ہے از ورس، وہ بدتر ہے دین سلیوری، غلامی سے. تو یہ فرسٹ سٹینزا اس کی امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نمبر سیکنڈ سٹینزا ہے. میوزک آف سٹرینج لینڈز ود اسلام's فائر بلینڈز on whom the nation's harmony depends. Empty of concord is the soul of Europe, whose civilization to no Makkah bends. اب یہاں پہ یہ جو اسٹینزا ہے بیسیکلی اٹ ڈسکرائبس دا کوالٹیز آف دا مسلم سویلائزیشن. یہ اسلامی جو تہذیب ہے اس کی یہاں پہ خوبی بیان کی جا رہی ہے. یہاں پہ جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا کہ یورپ کے جو روح ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو تھرڈ لائن ہے ایپٹی آف کنکارڈ، ٹھیک ہے، از دا سال آف یورپ. کہتا ہے کہ یورپ کی روح اتحاد سے خالی ہے. ایمپٹی آف کانکارڈ از دا سال آف یورپ. کانکارڈ بیسیکلی بولتے ہیں اتحاد کو، ہارمنی، یونٹی، ونس. کہتے ہیں یورپ کی جو روح ہے وہ اتحاد سے خالی ہے. ہو سیولائزیشن ٹو نو مکہ بینڈس، جس کی تہذیب کا مکہ جیسا کوئی مرکز نہیں ہے، یعنی جس کی تہذیب کا رخ کسی قبلہ کی طرف نہیں ہے. جبکہ مسلمانوں کی تہذیب کا رخ ہے خانہ کعبہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ ہے. ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، سعودی عرب جو ہے جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب عمرہ وغیرہ کرنا ہو، خان نماز بھی ہماری جو ہوتی ہے وہ، یعنی کہ تمام مسلمانوں کا، بے شک مسلمانوں میں آپس میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہمارا ایک مرکز ہے، ہمارا ایک بات پر جو ہے وہ یقین ہے. دا مسلم civilizations contain in itself the positive points of all the civilization of the world, as well as the fighting spirit of Islam in the teeth of mounting difficulties. کہ ہمارے درمیان ایک اتحاد موجود ہے جبکہ یورپ کا کوئی اتحاد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مرکزیت ہی کوئی نہیں ہے جیسے ہماری ہے. تھرڈ اسٹینزا میں رائٹر اگین جو ہے، پوئٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے ڈائریکٹ. لفظ میڈنس ہیز ڈپارٹڈ، کہ مسلمانوں میں خدا کی محبت کا جنون ختم ہو گیا ہے. میڈنس بولتے ہیں جنون کو، عشق، پاگل پن. ہیز ڈپارٹڈ، ڈپارٹ مینس کسی چیز کا ختم ہو جانا. ٹھیک ہے. اینڈ ہو جانا. کہ مسلمانوں میں خدا کی محبت کا جنون ختم ہو گیا ہے. دا مسلم وینس دا بلڈ رن تھن، کہ مسلمانوں کی رگوں میں خون پتلا ہو گیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں پر عشق الہی کا جذبہ کمزور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ مسلمانوں میں عشق الہی کا جذبہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. رینکس بروکن. شاعر کہتا ہے کہ ہماری صفیں ٹوٹ گئی ہیں. رینک سے مراد یہاں پہ صفیں، کتاریں. یعنی ہم میں اتحاد نہیں رہا. ہارٹس پرپلیکسڈ، ہمارے دل پریشان ہیں. ٹھیک ہے. پریئر اسکولڈ، ہماری
عبادات جو ہیں وہ بے روح ہیں، یہ بے لطف ہیں، ان میں مزہ نہیں رہا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ دین سے دوری، اللہ تعالیٰ سے دوری، خدا سے محبت کی دوری ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہماری صفیں ٹوٹ گئیں، ہمارے دل پریشان ہو گئے، اب ہمیں کہتا ہے کہ عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ وہی بات جو پہلے اسٹینزا میں اس نے بتائی کہ ہم نے جو ہے وہ لگاؤ کس سے لگا لیا؟ ہم نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا، کس کا؟ ویسٹرن سویلائزیشن۔ نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، یعنی کوئی جذبہ بھی گہرا نہیں ہے، مینس کہ شوق و ذوق کی کوئی حد ایک حد تک ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بس نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو بس ایک جو ہے وہ اس میں اب جو گہرا پن نہیں ہے، اس میں ڈیپنس نہیں۔ تو یہ 3 اسٹینزاز ہیں، اس میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگین میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فرسٹ اسٹینزا میں اس نے کمپیریزن کیا ہے، ہمیں بتلایا کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے، اگزامپل دی، پھر انہوں نے ڈیفینیشن بتائی، اور پھر ہمیں کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو مغربی تہذیب کا غلام بنا لیا۔ اور نمبر سیکنڈ اسٹینزا میں وہ کمپیریزن کرتا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا ایسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ۔ اور نمبر تھرڈ جو ہے وہ لو آف گاڈ، خدا سے محبت کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹینزا ہے۔ امید ہے یہ پوائم آپ کو کلیئر ہوگی۔ اب ہمیں یہاں پہ مورل لیسن بیسیکلی کیا دیا گیا ہے؟ اسٹیٹ فارورڈ مورل لیسن ہے کہ دا مورل آف دا پوئم از دیٹ دا مسلم شوڈ ہیو پراپر فیتھ ان دیئر کریٹر، کہ مسلمانوں کا اپنے خالق کے اوپر ایک پکا یقین ہونا چاہیے، بے دھڑک جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دے شوڈ فالو دا انجیکشنز آف اسلام، ہمیں اسلام کے قوانین کی جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے۔ اف وی وانٹ ٹو لیٹ اے سکسیسفل لائف، اگر ہم نے ایک کامیاب دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی، تو ہمیں اسلام کے قوانین کی پیروی کرنی چاہیے۔ اینڈ وی شوڈ نیور فالو دا ویسٹرن کلچر، ہمیں کسی بھی صورت جو ہے ویسٹرن کلچر کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بیکاز اٹس لیس ٹو ڈس یونٹی، چونکہ ویسٹرن سویلائزیشن کا کوئی مرکزیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر ہم لوگ ویسٹرن کلچر کو فالو کریں گے تو ہم لوگ بے اتحادی کا جو ہے وہ شکار ہوں گے اور تباہی کا شکار ہوں گے۔ آج کی یہ پوائم اتنی یہاں پہ کلیئر ہوتی ہے، امید ہے کہ کلیئر ہو، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔